اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، بہت ساری ایسی قومیں جو گناہ کرتی ہیں تو انہیں مختلف قسم کی سزائیں ملتی ہیں۔ کسی قوم کی شکل بدل دی جاتی تھی، کسی کی بستی کو ہی الٹا دیا جاتا تھا، کسی پر آگ کی برسات کی جاتی تھی۔ مختلف قوموں کو مختلف گناہوں کے بدلے مختلف سزائیں دی جاتی تھیں۔ آج ہم ایک ایسی قوم کے بارے میں بات کریں گے جس پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگوں نے ایسی کیا غلطی کی تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بندر بنا ڈالا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے اور پھر یہ کیسے دردناک موت میں مبتلا ہوئے۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں سے کیا کہنے لگے؟ اور کیا جو آج کے دور میں بندر موجود ہیں کیا اسی قوم کی نسل میں سے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات ہم آپ کے لیے قرآن و حدیث سے دیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے اور ان کی تعداد تقریباً 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی خوشحال زندگی بسر کر رہی تھی اور اللہ تبارک و تعالی کی فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سر و سبز و شاداب باغات اور ہر طرف ہریالی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی کی بے پناہ کرم نوازی تھی کہ یہ قوم مکمل خوشحال تھی۔ یہ لوگ اپنی اس زندگی میں بہت ہی خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کیونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ تبارک و تعالی کا ان پر یہ کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں جن کو پکڑ کر یہ لوگ کاروبار کرتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی پر اتر آئے اور طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اور پھر ایک دن اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ سنچرے کے دن یعنی ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام فرما دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی کا دن شروع ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام قرار دیا ہے، تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کے دن ہی وہ واحد دن تھا جس میں مچھلیاں وافد مقدار میں آتی تھیں اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھیں، اور باقی دن ایسے تھے کہ بہت کم آتی تھیں۔ اس قوم کا گزر بسر چونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی سے یہ ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ نالیوں سے ہو کر ان بڑے بڑے حوضوں میں آ جائیں گی، اور اس طرح پھر ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے اور پھر اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو ورگلایا کہ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی پکڑ لیں گے۔ بہت سے لوگوں کو یہ حلیہ اچھا لگا اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور نالیاں بڑے بڑے حوض میں ڈال دیں، جس کے ذریعے وافر مقدار میں مچھلیاں ان حوضوں میں داخل ہو جاتی۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ حیلہ بہت پسند آیا، لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ یہ مچھلیاں سمندر سے حوض میں آ کر قید ہو گئیں تو پھر مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا، اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی ہو گیا جو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے شیطانی حیلے سے منع کرتے اور ناراض ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، لیکن انہوں نے شکار نہ کیا اور دوسروں کو منع بھی نہ کیا، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں سے یہ کہتے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالی ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اور اس قوم میں کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی کھلی مخالفت کی
اور شیطان کے ہیلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی کھلم کھلا مخالفت کرتے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے اور بیچا کرتے۔ معزز ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 ایسے نافرمان افراد تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کو نالیوں کے ذریعے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12,000 نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے، ان لوگوں نے اپنے اور ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار بنا ڈالی۔ اس کی ایک طرف وہ 1200 نافرمان لوگ رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نافرمانوں کو بار بار سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھروں سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے یہ لوگ کس حال میں ہیں۔ ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندر کی صورت میں مسخ ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرما دیا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا ڈالا۔ جب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو بندر اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھنے لگے اور زور و قطار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا ڈالا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 افراد نافرمان بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اسی دوران یہ کچھ نہ کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے اور 3 دن کے اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو ان نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ آج کے دور کے بندروں میں سے کیا کوئی بندر ان کی نسل میں سے بھی موجود ہے؟ یا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر انہی بندروں کی نسل میں سے ہیں؟ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا۔ وہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اسی لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں سے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے والوں کی نسل میں موجود ہیں۔ وہ لوگ صرف اور صرف 3 دن زندہ رہے اور اس کے بعد سب کے سب مر گئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھے رستے پر چلائے۔ اسلامی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، فی امان اللہ۔